السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب پیسے کی بنیاد پہ زندگی ہوگی تو چینا جپٹی ہوگی۔ ڈاکٹر روح اللہ صاحب کا بہت ہی پیارا اور انٹرسٹنگ بیان، تمام دوست اس بیان کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ جب پیسے کی بنیاد ہوگی تو چھینا جپٹی ہوگی۔ ہر آدمی پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اختیارات کو تھوڑے زیادہ اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے اندر ہمدردی نہیں ہوگی، نہ قوم کی ہمدردی، نہ برادری کی ہمدردی، نہ والدین کی ہمدردی، نہ اولاد کی ہمدردی۔ چالاک بھائی ہے، جائیداد پر قبضہ کرے گا، اس کے 4 بھائی مارے مارے ظالموں کے پاؤں پکڑتے رہیں گے، اس ظالم سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ اپنا باپ کا بیٹا ہے، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں، ہمارے روز کے مشاہدے ہیں، اور صرف میرا مشاہدہ نہیں، اس مجمع میں ہر ایک کا مشاہدہ ہے۔ ایک وکیل صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو مقدمے آ رہے ہیں وہ کن کے ہوتے ہیں؟ مجھے کہنا تھا کہ 80% اپنوں کے ہوتے ہیں۔ باپ کے بیٹے سے مقدمہ ہے، بیوی کا خاوند سے مقدمہ ہے، بھائی کا بھائی سے مقدمہ ہے، چچا زاد بھائی سے مقدمہ ہے، برادری والے کے ساتھ مقدمہ ہے، جھگڑے۔ پیسہ چاہیے۔ جب پیسے کی بنیاد پر زندگی ہوگی تو چھینا جپٹی ہوگی، ہر آدمی دوسرے سے چھینے گا۔ اب چھیننے والا ایک ہو، اسے چھیننے والے کئی ہو، تو کس کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ 20 میرے ہاتھوں پریشان ہے، 50 کے ہاتھوں پر میں پریشان رہوں گا۔ 20 سے میں چھینوں گا، 50 مجھ سے چھینیں گے۔ اطمینان کی زندگی نہیں ہوگی، پھر جلسے ہوں گے، پھر جلوس ہوں گے، پھر نعرے لگیں گے، نفرتوں کی فضا بنے گی، ایک دوسروں پر لعنت کریں گے، ایک دوسروں سے بیزار ہوں گے۔ یہ جہنم کی زندگی ہے، اور جہنم کی زندگی پیسے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ جب پیسہ اصل ہو تو جہنم کی زندگی وجود میں آئے گی۔ بڑے چھوٹوں پر لعنت کریں گے، چھوٹے بڑوں پر لعنت کریں گے۔ یا اللہ، اگر یہ بڑے نہ ہوتے تو ہم ایمان والے بن جاتے، ہم دین پر چلنے والے بن جاتے۔ بڑے کہیں گے ہمیں تمہارے گلے میں کوئی رسی نہیں ڈالی تھی، تمہارے پاس ہم بھی آئے، تمہارے پاس اور لوگ بھی آئے، تمہارے پاس انبیاء آئے، تم نے اس کی بات نہیں مانی، تمہارے پاس علماء آئے، تم نے اس کی بات نہیں مانی، تمہارے پاس تبلیغ والے آئے، ناسے لوگ آئے، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، میرے مان لی، میں نے تیرے گلے میں رسی نہیں ڈالی۔ نہیں، وہ شب روز جو تم منصوبے بناتے تھے، ہمیں سبز باغ دکھاتے تھے، یا اللہ ان کو میرے حوالے کرو، ہم ان کو پاؤں کے نیچے مسل دیں، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دو، تو اللہ فرمائیں گے غم نہ کرو، دونوں کو ڈبل عذاب ملے۔ تو جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، نعرے ہوں گے، دوسروں پر لعنتیں ہوں گی، اس کو گرا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو گرا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو گرا دو، اس کو بٹھا دو۔ 70-75 سال سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کتنوں کو بٹھایا، کتنوں کو اتارا، نہ اتارنے والے سے کسی کا مسئلہ حل ہوا، نہ بٹھانے والے سے کسی کا حل ہوا۔ آسمانی نظام کو زمین والے کبھی نہیں بدل سکتے، آسمانی نظام کو آسمان والا بدلے گا، اور آسمان والے نے راستہ متعین کیا، بندے کو اختیار دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگو، یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی ضرورت ہے، نہ ماننے والوں کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ جو دین کو مٹا رہے ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی مجھے اور آپ کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دین چاہتے ہیں، پورا دین چاہتے ہیں، پورے عالم کے لیے چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ انسانی زندگی دین کے بغیر حیوانی بنتی ہے، دین کے بغیر حیوان ہے، انسان نہیں بنتا۔ یہ دین اسلام، یہ انسانی زندگی ہے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ دین وجود میں آ جائے، پورا دین وجود میں آ جائے، پورے عالم میں وجود میں آ جائے۔ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب کے ہمیشہ 2 مرحلے ہیں۔ اسباب کا پہلا مرحلہ بندے کے ذمہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، ہم روزانہ دیکھ رہے، کاشت بندے کے ذمہ ہے، فصل اللہ کے ذمہ ہے۔ سارے دنیا کے انسان جنات مل کر کے گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے۔ غلہ بندے کے ذمہ ہے نہیں، غلہ تو اللہ دے گا، لیکن کس کو دے گا؟ جو کاشت کرے گا۔ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے
انسان کے انگلی کا ایک پورا نہیں بنا سکتے. اولاد تو اللہ دے گا، لیکن کس کو دے گا؟ جو شادی کرے. شادی مقدم ہے، بندے کے ذمہ ہے. اولاد مؤخر ہے، اللہ کے ذمہ ہے. کاشت مقدم ہے، بندے کے ذمہ ہے. فصل مؤخر ہے، اللہ کے ذمہ ہے. مختار کل اللہ ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی نتیجہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا. لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، اس کے لیے اللہ نے سبب بنایا ہے نبی کی محنت کو. ہر زمانے میں دین وجود میں آیا ہے، نبی کی محنت سے آیا ہے، اور ہر زمانے میں دین وجود میں آئے گا، نبی کی محنت سے آئے گا. نبی کی محنت دین کا سبب ہے. بندہ سبب کا مکلف ہے، نتیجے کا مکلف نہیں ہے. نبی محنت کا مکلف ہے، ہدایت کا مکلف نہیں ہے. سارے انبیاء کرام علیہ السلام اکٹھے ہو جائے اور سب زندہ ہو جائے، سب کے سب زور لگائے، ایک آدمی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو اللہ دے گا. نبی تو محنت کا مکلف ہے، صحیح محنت کا مکلف ہے. اسی طرح ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے توفیل اس محنت کے مکلف ہے. جو سرمایہ اللہ نے دیا ہے اس کو لگانا. اب نبی کی محنت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کی محنت کیا ہے؟ انبیاء نے کیسی محنت کی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں تفصیل بیان کیا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، یہ دراصل میں اقامت دین کے لیے انبیاء کی جہد اور محنت ہے. صرف قصص نہیں ہے، واقعات ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی اقامت دین کے لیے جہد اور محنت. دین موجود نہیں تھا، انہوں نے محنت کی، دین وجود میں آ گیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں اللہ جل شانہ نے دو چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے. ایک اللہ نے وضاحت فرمائی ہے ضابطے کی، اور ایک اللہ نے وضاحت فرمائی ہے محنت کی خصوصیات کی. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے یہ بیان سنا اور میرے دوستوں نے یہ بیان سنا، عزیز و اقارب نے یہ بیان سنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامک بیانات کو صرف سنیں نہیں، اور اپنی زندگی میں اس بیانات کو لے کے آئیں اور اس پر عمل کرنا چاہیے. عمل ہوگا تو ہماری آخرت بنے گی، اگر نہیں ہوگا تو اسی طرح ضائع ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کو قائم کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور دوستوں اور احباب کو اس کی تلقین کریں. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.